ایک زمانے کی بات ہے، ایک ریاست میں ایک بہت خوبصورت ملکہ رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ اس کے لمبے گھنے سنہری رنگ کے بال تھے۔ ملکہ اپنے بالوں سے بہت محبت کرتی تھی اور بادشاہ بھی اپنی ملکہ سے اس کے بالوں کی وجہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ملکہ اپنے خوبصورت بالوں کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک دن ملکہ اپنے باغ میں محل کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک ایک چڑیا آئی۔ چڑیا سردی سے کانپ رہی تھی۔ چڑیا ملکہ کے پاس آئی اور کہا، ملکہ تم کتنی خوبصورت ہو اور تمہارے اتنے حسین بال ہیں۔ پہلے تو ملکہ چڑیا کو بولتے ہوئے دیکھ کر ڈر گئی، پھر اس نے کہا، تم بولتی بھی ہو؟ چڑیا نے کہا، ہاں میں بولتی بھی ہوں، مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ ملکہ نے کہا، کیسی مدد؟ چڑیا نے کہا، تم تو بہت حسین اور جمیل ہو، تمہارے اتنے لمبے بال ہیں، تمہارے بالوں کا تھوڑا سا حصہ کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اپنے گھونسلے میں رکھ سکوں۔ یہ نرم اور ملائم بال میرے گھونسلے کو گرم رکھیں گے، جس کی وجہ سے مجھے سردی کم لگے گی۔ ملکہ نے جب یہ سنا تو غصے سے کہا، میرے بال بہت خوبصورت ہیں، تمہارے گندے گھونسلے میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، میں اپنے حسین بال ہرگز نہیں دوں گی۔ چڑیا نے یہ سنا اور کچھ نہ کہا، بس ملکہ کے ارد گرد چکر لگانے لگی اور ساتھ میں یہ گانا گانے لگی، پتجھڑ جب آئے گی ملکہ کے بال کھائے گی، بارش پتے لائے گی، ملکہ روک نہ پائے گی۔ یہ گانا بار بار گاتی ہوئی چڑیا اڑ گئی، مگر ملکہ کو اس کے بتوا کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ درختوں کے پتے گرنے لگے تو ملکہ کے اپنے بال بھی گرنے لگے۔ پہلے تو ملکہ نے اس پر دھیان نہ دیا، مگر کچھ دنوں بعد ملکہ کے آدھے بال جھڑ چکے تھے۔ ملکہ روتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئی اور سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ ملکہ کی اس بات پر ہنس دیا اور کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ کوئی چڑیا بھلا کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کچھ بال ہی تو جڑے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ ملکہ نے مختلف رنگوں کے تیل اور دوا اپنے سر پر لگائی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک رات بہت آندھی چلی اور درختوں کے تمام پتے جھڑ چکے تھے۔ صبح جب ملکہ اٹھی تو شیشے میں دیکھا، وہ چلا اٹھی، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا اور وہ بالکل گنجی ہو چکی تھی۔ یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو وہ فوراً آیا اور ملکہ کو دیکھا، اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا اور ریاست کے قابل حکیموں کو بلایا، لیکن ان کی دواؤں سے بھی ملکہ کا ایک بھی بال نہیں اگ سکا۔ ملکہ اپنے بالوں کے غم میں زیادہ تر بے ہوش رہتی، جب بھی وہ کسی عورت کے بال دیکھتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام عورتیں اپنے سر پر ٹوپیاں پہنیں تاکہ کوئی بھی ملکہ کے سامنے اپنے بال نہ دکھائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور ریاست کی ہر لڑکی نے اپنے بالوں کو چھپانے کے لیے ٹوپیاں پہن لی، لیکن ملکہ کو اس سے بھی سکون نہ آیا۔ پھر ملکہ نے بادشاہ سے کہا، تم ریاست کی ہر لڑکی کے بال کاٹ دو، کیونکہ بادشاہ ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ کل ہی ریاست کی ہر لڑکی اور عورت کو جمع کیا جائے اور ان کے بال کاٹ دیے جائیں۔ یہ خبر ریاست میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ریاست میں ایک غریب مچھوارا رہتا تھا جو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیوی نے یہ خبر سنی تو وہ بہت روئی۔ مچھوارا اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اگلے دن ریاست کی ہر لڑکی اور عورت بادشاہ کے محل کے باہر جمع ہو گئی۔ بادشاہ نے پہلی لڑکی کا نام لیا اور کہا کہ اس کے بال کاٹے جائیں۔ اس کے بعد مچھوارا پیچھے سے نکلا اور سامنے آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے 10 دن دیجیے، اگر میں ملکہ کے بال واپس نہ لا سکا تو پھر اس کے بال کاٹ دینا، اور اگر میں لے آیا تو؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم لے آئے تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت
तोहफे में दूंगा। मछुआरे ने अपनी माँ से सुना था कि यहाँ से 2 रियासत दूर एक दरिया के किनारे एक जादूगरनी रहती है जो कुछ बीज देती है जिन्हें सर पर डालने से लंबे और घने बाल उगाते हैं। तो मछुआरा इसी जादूगरनी की तलाश में निकल पड़ा। वो चलते चलते दरिया तक पहुंचा। दरिया के किनारे एक कश्ती रखी हुई थी जिसके साथ 3 रंग के दरख्त थे। नजदीक पहुंचते ही मछुआरा की आंखें हैरान हो गई क्योंकि दरख्तों में से एक दरख्त सोने का था, दूसरा हीरो का और तीसरा मटर का था। मछुआरा ने सोने के दरख्त से सोने के सिक्के उतारे, हीरो के दरख्त से हीरो को तोड़ा और चूंकि इसे भूख भी लग रही थी इसने कुछ मटर भी तोड़ लिए। ये सब लेकर वो कश्ती में सवार हुआ और अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी कश्ती दरिया में ही थी कि एक खूबसूरत रंग बिरंगी तोता आकर कश्ती पर बैठ गया। मछुआरा ने समझा कि इसे भी भूख लगी तो है। इसने तोड़े हुए मटर को तोते को खिलाना शुरू कर दिया। मटर खाकर तोता बोलने लग गया। मछुआरा ये देखकर डर गया कि ये एक तोता है, बोल भी सकता है। तोते ने कहा, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें एक जादूगरनी का पता बताता हूँ। फिर तोता उसे एक जादूगरनी के पास ले गया। मछुआरा कश्ती से उतरकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर में वो जादूगरनी के पास पहुंचा और इसने बीज मांगे। जादूगरनी ने कहा कि वो इसे बीज नहीं दे सकती, मगर मछुआरा बहुत कोशिश के बाद जादूगरनी को सोना और हीरा देकर वो बीज ले आया। वापस आकर मछुआरे ने बीज मलका के सर में डाले और जैसे ही बीज सर में डाले मलका के बाल वापस आना शुरू हो गए। वो खुश हो गई और बादशाह ने इनाम में अपनी आधी सल्तनत मछुआरे को दे दी। मछुआरा और इसकी बीवी रियासत के हुक्मरान बन गए।